کیا ان کا ریونیو جنریشن جو ہے اس میں سگنیفیکنٹ کوئی امپروومنٹ ہوئی ہے؟ وہی بات ہے, آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں, وہاں سے آئی ایم ایف سے پروگرام لے کے آ گئے ہیں, ان سے پیسے لے لیے ہیں, کوئی امریکہ سے پیسے لے لیے, بات وہیں کی وہیں ہے. کوئک فکس سولوشن ہے یہ بھی, فوری فکسی وہ, یعنی اس کا مجھے کوئی فرق عام آدمی کی زندگی میں کوئی فرق نہیں. یعنی آپ نے آئی ایم ایف سے پیسے لے کے آئی ایم ایف کو واپس کر دیے, جو لونز آپ نے ان کے واپس کرنے تھے. جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تقریر کی, اگر ہمارے پاس وہ پورشن میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں جو انہوں نے کہا تھا, شازیہ مری صاحبہ وہ کہتے ہیں کہ خون لوگوں کا خون یہ شیر چوس گیا ہے. کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ اس حکومت کی کارکردگی اتنی خراب ہے کہ اس وقت بالکل ہی جو عام آدمی ہے, عام عوام ہے, اس کے ساتھ بڑی زیادتی کی اس حکومت؟ کاشف دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بحیثیت اپوزیشن ہم نے کوئی پہلے دن سے یہ قسم اٹھا لی تھی کہ ہم مخالفت برائے مخالفت کریں گے. ہم نے تو پہلے دن سے یہ کہا تھا کہ جی ہم اپوزیشن میں بیٹھ کر حکومت کے جو تعمیری کام ہیں, ان کے جو تعمیری فیصلے ہیں, ان کو سپورٹ کریں گے. جہاں ضرورت پڑے گی, اگر کوئی آئین کے خلاف بات ہوگی, عوام کے خلاف پالیسی ہوگی, تو ہم بات کریں گے, لیکن ہم ٹائم دیں گے موجودہ حکومت کو. ہم نے بڑے پریکٹیکلی چلے ہیں ان مہینوں میں. لیکن ہاں بالکل یہ درست ہے کہ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ اسی حکومت کے دور میں 200 روپے کلو تک ٹماٹر کی قیمت چلی گئی. یہی حکومت ہے جس نے آئی ایم ایف, تو دیکھیں یہ تو ایک بہتان تمام لوگوں پر ہے. یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں نے کوئی کشکول توڑ کے انہوں نے بہت بڑا کشکول بنا لیا. اور آئی ایم ایف کے شرائط پر جس طریقے سے یہ بجلی کی قیمتیں ہوں, دیگر اشیاء کی قیمتیں ہوں, وہ بڑھاتے چلے گئے کیونکہ آئی ایم ایف سے وعدہ کیا ہوا تھا. اب پرائیویٹائزیشن کی پالیسی, اب لیبر کی شفقت محمود صاحب بات کر رہے تھے, اس سے بڑا کیا اینٹی لیبر ہوگا سینٹیمنٹ جو یہ دکھا رہے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن کی غیر حقیقی پالیسی کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہ کارکنان, وہ امپلائیز جو سڑکوں پر آ گئے ہیں, وہ اپنے فیوچر کے لیے پریشان ہیں, وہ انہیں نظر نہیں آ رہے. تو دیکھیں یہ چیزیں تو سامنے ہیں, یہ پیپلز پارٹی نہیں کہہ رہی, یہ پاکستان کی عوام آج شور کر رہی ہے. عوام شور کر رہی ہے. آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بھی تقریر سنی, طاہر القادری صاحب کی بھی تقریر سنی ہوگی, عمران خان صاحب کی ریلی بھی دیکھی ہوگی مہنگائی کے خلاف. ساری سیاسی جماعتیں آپ کے خلاف مہنگائی 2000 میں کوئی بہتری کریں گے ان لوگوں کے لیے؟ کاشف صاحب, ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ یقیناً یہ بزنس دوست حکومت ہوتی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون ہمیشہ سرمایہ کاری کے حوالے سے, ملک میں انڈسٹری کے حوالے سے, کاروبار کے حوالے سے بڑی مثبت اور بڑی تعمیری سوچ لے کے آتی ہے. اور الحمدللہ ملک میں روزگار کے مواقع بھی بہتر ہوتے ہیں, اور ملک میں سرمایہ کار جو پاکستان سے پچھلے دور میں سرمایہ لے کے بیرون ملک فرار ہوئے تھے, وہ دوبارہ انشاءاللہ واپس آنا شروع ہو گئے ہیں. دیگر ممالک کے لوگ جو ہیں وہ ہم سے رابطے کر رہے ہیں. پاکستان میں سرمایہ کاری کی ہمیشہ بات کر میں ذرا مکمل کر لوں آدمی کی بات کر رہے ہیں نا, میں ذرا بات مکمل, میں وہی بات کر رہا تھا. اگر آپ مجھے ٹوکتے نا تو بات جو آپ کر رہے تھے میں وہی بات کر رہا تھا. میں یہ بات آپ کو اس لیے کر رہا تھا کہ یہ اپنی جگہ پہ حقیقت ہے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں بحیثیت حکومت کے کہ جب تک ایک عام آدمی کی زندگی میں, جو گلی محلے میں ایک عام زندگی گزار رہا ہے, جو گاؤں میں دیہات میں ایک کسان ہے, مزدور ہے, کچھ بھی ہے, جب تک اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی, ہم نہیں سمجھتے کہ ہماری حکومت کا مقصد پورا ہو گیا. یا وہ سوچ یا وہ فکر جو لے کے ہم الیکشنز میں آئے تھے, وہ ٹارگٹ ہم نے اچیو کر لیا. میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارا فوکس اور ٹارگٹ آج بھی وہی پاکستان کا ایک عام شہری ہے, اس کی زندگی میں تبدیلی لے کے آنا, یہ ہمارا مین مقصد ہے, ٹارگٹ ہے. اور انشاءاللہ یہ جو پالیسیز جو بھی کچھ ڈسکس ہو رہی ہیں توانائی کے حوالے سے, ملک میں معیشت کو بہتر بنانے کے حوالے سے, اپنے ریسورسز پہ اعتماد کرنے کے حوالے سے, سرمایہ کاری, یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ان دا پائپ لائن ہے. اور یقیناً یہ بات آپ کو, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس میں جو آپ جیسے ماشاءاللہ میڈیا کے بڑے میچور لوگ ہیں, بڑے سمجھدار لوگ ہیں, انہیں بھی تھوڑا سا قوم کو بتانے میں ہماری مدد کرنی چاہیے کہ یہ حالات ہم, وہ ایک جہیز ہوتا ہے, ایک بری ہوتی ہے, یہ ہم کو اپنے ساتھ نہیں لے کے, یہ جہیز میں ساتھ آئے ہیں, پھر وہ حل کرنے میں کچھ تھوڑا سا ٹائم یقیناً درکار ہوگا. لیکن میں یہ عرض کر دوں, آپ کہتے ہیں ہم جان چھڑا نہیں رہے اور نہ آئندہ چھڑائیں گے, ہم ذمہ داری کو بھی اون کرتے ہیں. بہت اچھے جملے ہم عوام کے لیے درد لے کر آئے, یہ چیزیں تو ہم نے بڑی سنی بھی ہیں, دیکھی بھی ہیں. سر بالکل کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے 2013 میں جو کچھ ہوا اس کے ٹرینڈز کو لے کے اگر آپ آگے بڑھیں کہ 2014 میں شاید کیا ہونے والا ہے,
مہنگائی عوام کے حوالے سے دو سب سے بڑے ایشوز ہیں، مہنگائی نمبر 1 پہ اور بے روزگاری نمبر 2 پہ۔ مہنگائی جس حساب سے نوٹ چھاپے جا رہے ہیں، جس حساب سے پیپلز پارٹی نے نوٹ چھاپے، جس حساب سے پی ایم ایل نواز نوٹ چھاپ رہی ہے، مہنگائی میں کنٹرول نہیں آنے والا۔ جو پہلا پرابلم ہے عوام کا، وہ یہ حکومت حل نہیں، مجھے نہیں لگ رہا کہ 2014 میں حل ہوگا۔ جہاں تک بے روزگاری کا معاملہ ہے، سرمایہ کاری جو ہے اس کی کوانٹٹی بڑھ رہی ہے ملک کے اندر۔ میرے پچھلے کچھ دنوں میں جتنی بھی فورن کمپنیز ہیں، اسپیشلی کنزیومر پروڈکٹس کی، جس میں آپ نیسلے لے لیں جو سوئس کمپنی ہے، کولگیٹ ہے، اینگرو فوڈز ہے، یہ لوگ پاکستان کے اوپر بڑے پازیٹیو ہیں۔ مطلب نیسلے اپنا ڈبل کرنا چاہتی ہے بزنس پاکستان میں۔ وہ 1,90,000 فارمرز کو آلریڈی انہوں نے اپنے نیٹ میں لے لیا ہے، اور وہ اس خطے کی سب سے بڑی ملک کلیکٹنگ اینٹی بن گئی ہے، سب سے دودھ لیتی ہے اور پھر آگے سپلائی کرتی۔ سم آف دیز فورن کمپنی جو ہیں یہ بڑی پازیٹیو ہیں پاکستان کے اوپر۔ میرا خیال ہے کہ بے روزگاری 2014 میں کم ہوگی 2013 کے مقابلے میں۔ مہنگائی کنٹرول نہیں ہو پائے گی، بے روزگاری کم ہوگی، انٹرسٹ ریٹ بڑھیں گے اور روپیہ مزید گرے گا۔ شازیہ ابھی بھی آپ پہلے رسپونڈ کرنا چاہیے۔ دیکھیں، میں ایک بات سے ہرگز اتفاق نہیں کروں گی۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ نوٹ چھاپنے کا جو طریقہ کار تھا وہ پیپلز پارٹی کرے یا نون کرے، وہ سامنے ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے پورے ٹینیور میں اتنے نوٹ نہیں چھاپے جتنے نواز لیگ نے 3 ماہ میں چھاپے، اور اسٹیٹ بینک کے فگرز ہیں۔ اٹ از ناٹ می سیئنگ دس الون۔ جہاں تک دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے، آپ نے جن کمپنیز کا نام بتایا، دیکھیں یہ تو ہمیشہ سے بڑی فرینڈلی رہی ہے پاکستان کے حوالے سے۔ سیلاب میں بھی میں نیسلے کا ذکر کروں گی، خاص طور پہ نیسلے نے بڑا اچھا رول پلے کیا۔ میری اپنی کنسٹیٹوئنسیز میں نیسلے ایز اے کمپنی کیم ڈاؤن اینڈ اٹ ہیلپ۔ تو یہ تو پوٹینشیل دیکھ رہی ہے پاکستان کا، ہمیں بھی پوٹینشیل دیکھنا پڑے گا۔ بحیثیت گورنمنٹ کو بھی ایک ذمہ داری کو محسوس کرنا پڑے گا، اس پوٹینشیل کو دیکھنا پڑے گا۔ میں ڈاکٹر صاحب کا احترام کرتی ہوں، لیکن آج ان کے پاس کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو وہ ہمارے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کہ عام آدمی کو کیا ریلیف ملے گی۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ دیکھیں اٹ از ناٹ مخالفت برائے مخالفت، جو حقائق ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ جو شدت، جو تکلیف، چاہے وہ لوڈ شیڈنگ سے ہو رہی ہو، لوڈ شیڈنگ کی آپ بات اٹھا لیں، آج بھی لوڈ شیڈنگ 18-20 گھنٹے ہو رہی ہے۔ کہاں گئی ہے، کہاں ختم ہوئی ہے لوڈ شیڈنگ؟ نعرے آپ نے لگائے، کیمپین میں آپ نے بڑا جوش و خروش دکھایا، لیکن یہ نہیں ہو۔ اب تو گیس بھی چلی گئی، کیونکہ آج گیس کی ضرورت ہے تو گیس نہیں ہے، جب بجلی کی ضرورت ہے تو بجلی نہیں ہے۔ ضرورت جو اشیاء ہماری ہیں ان کے پرائسز، میں نے آپ کو کہا 200 روپے، کبھی 100 آ جاتا ہے تو کہتے ہیں اب تو شکر کریں 100 آ گیا۔ بھائی آپ 200 پہ لے گئے، 100 پہ لے آئے، دونوں غلط ہے۔ سو وی نیڈ ٹو تھنک پریکٹیکلی۔ آپ کاروباری طبقے کو بے شک اسٹرینتھن کریں، لیکن مزدور کو کون مضبوط کرے گا؟ ہاری کسان کو کون مضبوط کرے گا؟ کیا یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ صرف سٹاک ایکسچینج کے ٹرینڈز کو دیکھ کر حکومت کریں گے؟ آئی تھنک وی نیڈ ٹو کم آؤٹ آف دس کمپلیکس کہ آپ صرف اور صرف کاروباری طبقے کے لیے یہاں موجود ہے۔ کاروباری طبقہ بھی آپ سے خوش نہیں ہے۔ آپ کو ملک کی پوری انوائرمنٹ فرام دا گراس روٹس، ایک ہاری، ایک کسان، ایک مزدور سے لے کر کارخانے تک، آپ کو تمام لوگوں کو کور کرنا ہوگا۔ شفقت صاحب، یہ نقطہ بڑا اچھا کہ کسی ایک ایسپیکٹ آف جو آپ کی اکانومی ہے نہیں دیکھنا، لیکن کرپشن روکنے سے ہم نے یہ سنا تھا بڑی کرپشن ہوتی ہے جی کرپشن روکنے سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اور جی ٹیکس نیٹ میں زیادہ لوگ لے کر آنے، ہم نے نہ ٹیکس میں کوئی دے رہا ہے نہ کوئی کرپشن روکی جا رہی ہے، پھر یہی حالات ہوں گے اکانومی کے، معیشت تو پھر ایسے ہی چلے گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ گورننس کا نظام جو ہے نا، اس کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے، کیونکہ جو اسٹیٹ کی طاقت ہے یا اسٹیٹ کی مشینری کے ذریعے اسٹیٹ کی طاقت ہوتی ہے، جہاں اسٹیٹ ڈیلیور کر سکتی ہے یا بہتری کر سکتی ہے، اس کی طرف مجھے کوئی توجہ نظر نہیں آ رہی۔ نوٹ چھاپنا، کیوں چھاپے جاتے ہیں نوٹ اس لیے چھاپے جاتے ہیں کہ آپ ریونیو کلیکشن جو ہے وہ نہیں کر سکتے، اور وہ جو آپ کا ڈیفیسٹ ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے، جس طرح میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں لیکن مانیٹری پالیسی کو یوز کرتے ہیں فسکل ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے، یعنی کہ نوٹ چھاپتے ہیں آپ کے جو بجٹ میں۔ تو یہ ڈائریکشن تو بڑی کلیئر ہونی چاہیے نا، ڈائریکشن یہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنا ریونیو ریز کریں، ڈائریکشن یہ ہونی چاہیے کہ آپ عام آدمی کی زندگی کے اندر جو آپ کی ڈیولپمنٹ پرائرٹیز ہیں وہ اس طرف جائیں۔ اب دیکھیں موٹر وے بنا رہے ہیں، دیکھیں موٹر وے اچھی چیز ہے، میں نہیں کہتا کہ موٹر وے بری چیز ہے، لیکن موٹر وے کا فیصلہ آپ کو ہے، مجھے ہے، جن کے پاس کاریں ہیں۔ لیکن جو لاہور میں جو سیورج واٹر کی لیک آف اس کا کوئی حل ہی نہیں ہو رہا پچھلے 50 سال سے، اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ اب جو اس قسم کی چیزیں کر رہے ہیں، فورن چائنیز کمپنیز آ رہی ہیں، ٹرکش کمپنیز آ رہی ہیں،
کوئی ایسا کام کریں آ کے جو کہ عام آدمی کے لیے ہو. ان کی مجھے پرابلم جو پی ایم ایل این کی نظر آتی ہے, میں نیت ان پہ شک نہیں کرتا, محب وطن لوگ ہیں جب میں کی حب الوطنی شک نہیں کرتا, لیکن ان کی جو سوچ ہے نا وہ ایک رائٹ ونگ, جو ایک کیپٹلسٹ سوچ کہہ لیں, بڑے طبقے کے لیے مفادات کی سوچ کہہ لیں, ٹرکل ڈاؤن تھیوری جو ہے کہ جی اوپر والا طبقہ اگر اب امیر ہو جائے گا تو غریب جو ہے اس کو کچھ نہ کچھ پہنچ جائے گا. یہ ان کا جو ورلڈ ویو ہے وہ اس سے مجھے ان کے ورلڈ ویو سے اختلاف ہے کہ ان کا ورلڈ ویو کوئی عام آدمی کی خدمت کر رہا نہیں ہے. ان کا ورلڈ ویو یہ ہے کہ انڈسٹری کو چلا دو, انڈسٹری کو بہتر کر دو, تو اس کا مطلب ہے کہ آٹومیٹکلی غریب کے حالات بہتر ہو جائیں گے. ڈیولپمنٹ کرنے پہ آتے ہیں لیکن انڈسٹری چلانے سے سر نوکریاں تو پھر بھی غریب کو ہی ملتی ہے نا جی. اگر انڈسٹری چلے گی غریب کو نوکری ملے گی. اگر سگنیفیکنٹلی نوکری میں فرق پڑے گا تو بتا دیں کہ جی سگنیفیکنٹلی یہ بے روزگاری کم ہوگی. تو بریک کے بعد اگر اجازت ہے سر ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد اس کے کیا ایکشن روک لیں اور ہم ٹیکس کلیکشن بہتر کر لیں تو بہتر, اس پر توجہ کیوں نہیں دی جاتی اس ملک میں, اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شفقت صاحب اور شازیہ بیوی. شازیہ بیوی پہلے آپ, کرپشن اور ٹیکس کلیکشن یہ کام کوئی حکومت اس پر توجہ نہیں دیتی, حالانکہ معیشت چلانی ہے, آپ کو ٹیکس بیس بڑھانی پڑے گی, کرپشن کنٹرول کرنی پڑے گی. ہوگا 2014 میں ہمیں صرف رپورٹوں پہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ کسی نے آپ کی واہ واہ کر دی کہ کرپشن کم ہو گئی تو آپ نے تالیاں بجا دی اور آپ بیٹھ گئے. دیکھیں یہ ایسی لعنت ہے جس کا مقابلہ اور جس سے فائٹ ہم کر رہے ہیں ایک عرصے سے اور کرتے رہنا چاہیے. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے ٹیکس کلیکشن کو بڑھانے کا, تو میرا خیال ہے کہ فائنانس منسٹر صاحب نے تو یہ اندیا دے دیا ہے کہ کلیکشن کم ہوگی. اب پہلے سے ہی اگر آپ یہ ذہن بنا کے بیٹھ جائیں تو کس طریقے سے آپ کام کریں گے اور ریونیو کلیکٹ کریں گے. میرا خیال ہے سیریسلی ٹارگٹس پہ غور کرنا چاہیے, فوکس کرنا چاہیے. کلیکشن آپ کی ذمہ داری ہے, نوٹ چھاپنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, اور جس رفتار سے آپ چھاپ رہے ہیں 206 ارب روپے کے نوٹ چھاپے جس سے شفقت محمود صاحب نے بات کی ہے. میں صرف ایک تھاٹ ہے کہ شفقت محمود صاحب بھی بڑے بیلنسڈ ایک پولیٹیشین ہے, اور وہ خود تو لبرل ہے لیکن ان کی جماعت لبرلی نہیں سوچتی جب دہشت گردی کی بات آتی ہے. تو ہمیں اس چیز پر بھی فوکس کرنا ہے کہ آیا ہم اس کھلے ذہن سے بیٹھ کر دہشت گردوں کے خلاف پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے یا نہیں. میں شفقت صاحب سے اس کا جواب لے لیتا ہوں, پھر I'll have to come to the studio. جی شفقت صاحب, تو لبرلی سوچنا پڑے گا دہشت گردی کے معاملے پر. نہیں بالکل سوچنا پڑے گا. میں صرف ایک عرض کر دوں کہ کرپشن کو کم کرنا اس لیے ضروری ہے کہ کرپشن جو ہے وہ غریب آدمی پہ ٹیکس ہے. اس کو مت بھولیں کہ اس کو اپنی سروسز لینے کے لیے, کچھ لینے کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں, یعنی کہ اس کو ایک ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے. اور یہی اپنا خیبر پختونخوا میں جب بھی گئے تھے اور وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کرپشن کم ہوئی ہے, اور تو اس سے عام آدمی کو فائدہ ہوا ہے کہ اس کو پیسے نہیں دینے پڑتے اپنی سروسز لینے کے لیے. جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے, میں بالکل شازیہ بی بی کے ساتھ ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بہت سیریس پرابلم ہے, ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اس اے پی سی میں جو ساری پارٹیوں نے مل کے فیصلہ کیا تھا, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل تھی, جس میں ساری پارٹیاں ساری جماعتیں شامل تھی, ہم تو اس کو وہی کھڑے ہیں. ہم سمجھتے ہیں, اور حکومت بھی کھڑی ہے. آج حکومت نے پھر یہ اعلان کیا ہے کہ جی ہم تو مذاکرات چاہتے ہیں, تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ڈرون حملے بند ہوں تاکہ پی ٹی آئی اپنی پوزیشن پہ برقرار قائم ہو. نہیں, ہم تو اپنی پوزیشن میں برقرار ہیں. وہ کہتے ہیں ہم اپنی پوزیشن پر برقرار ہیں. ٹیکس کلیکشن اس پہ پریکٹیکلی کر بھی رہے ہیں. پیپلز پارٹی جب آئی تھی, جی ڈرونز کا معاملہ آج نہیں پھر کبھی مسئلہ ہے, لیکن دہشت گردی بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. بہت بڑا مسئلہ ہے, مکس نہ کیا جائے. بالکل ٹھیک فرمایا. دونوں ایفرٹس جاری رکھیں. اور دہشت گردی کے ایفرٹس کہاں ہیں, اس کے خلاف کون سی ریلی, کون سا پروٹیسٹ پی ٹی آئی کی جانب سے ہوا ہے. میں یہ اس کا جواب میں ان سے بعد میں لے لوں گا جی. ابھی آج کیونکہ